वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। तक जो है वो कायम दायम रहेगी। वो भी मजदूर है, उसकी मजदूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी हदीस मुबारक के मुताबिक पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। अपना पेट बेशक कोई उस पर पत्थर रख ले जो ज़रा ज़िम्मेदार आदमी है, लेकिन जो मज़दूर की मजदूरी है वो हमने सीओ साहब से पूछ के, क्योंकि हर काम ये प्रिंसिपल हमारे ऑफिसर हैं, इनसे पूछ के मैं अनाउंस करता हूँ। जो इनके रिलेटेड होता है, जो मेरे रिलेटेड होता है वो मैं खुद कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने इन्हें कहा कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी मजदूरों की मिलनी चाहिए। तीसरी बात बेटा यार, आप कोई बात नहीं, मैं यकीन माने, मैं अल्लाह को मैं नारों के लिए नहीं, ये आपका हक है जो मैं देने आया हूँ। प्रमोशन का केस था आपका, वो आपके जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हमारे सामने पेश किया और 1 महीने का टाइम हमारे सीओ साहब ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर वो भी हल, यानी प्रमोशन वाला भी केस हल हो गया, लेकिन उसके लिए 30 डेज उन्होंने मांगे। अब अपग्रेडेशन की बात हम दोनों है ना, अपग्रेडेशन भी है और प्रमोशन भी है। नहीं अब यार फिर आप आ जाएं। ये देखें, सबसे ज़्यादा एटिकेट्स जब तक हमें नहीं आएंगे आप मुझसे क्या लेंगे। आप देखें, आप मेरे से बात अंदर कर चुके हैं और मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझे वो बात करने दें जिसमें मैं पूरा उतर सकता हूँ, और जो मैंने आपसे कमिटमेंट की है वो मुझे याद है। मुझे अगर आपने याद करवाना है तो मेरी जगह आप खड़े होते हैं। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि बाकी जो इश्यूज़ हैं जिसके लिए हमें एक मीटिंग दरकार है, अभी देखें ना 80-90% तो आपके इश्यूज़ हल हो गए। मैं कहता हूँ जी 20% जो आपने अभी जिक्र किया है कि जो आपके परमानेंट वाला इशू है, उसके ऊपर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके ऊपर मैं कहूँ जी मैं यहाँ अनाउंस करके चला जाऊँ और बात मैं करूँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। जैसे मैंने स्ट्रेटजिक एसेट के लिए अपने वज़ीर आज़म साहब को जब दरख्वास्त की, और ये शायद कल मैंने जिक्र किया था इसका, कि सबसे बड़ा इशू आपका ये था कि रेलवे का स्ट्रेटजिक एसेट वाला हमारी जो बात है वो मान ली जाए। वो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। अब हमने दिन रात मेहनत करके रेलवे को इसी हालत में हमने वापस खड़ा करना है, ताकि ये जो स्ट्रेटजिक एसेट और दूसरा पाकिस्तान हम इसे करार देते हैं, हमारे इन भाइयों की मेहनत के नतीजे में हम दोबारा उसको हासिल कर सकें। इसलिए ये मीटिंग जो है हमारी बड़ी सक्सेसफुल हुई सबके साथ। और फिर ये जो हमारा घर है, ये जो वर्कशॉप है, इस घर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बहुत पुरानी मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, उन मशीनों की अपग्रेडेशन आज तक नहीं हुई। उसके लिए चेयरमैन ने और सीईओ ने मिल के बैठ के, और हमारे जो टेक्निकल मैकेनिकल लोग हैं जैसे राहत साहब हैं, इन सब ने मिल के हमने एक पीएसटीपी के लिए प्रोजेक्ट बनाया है जो अपलोड हो गया है। इंशाल्लाह इसी पीएसटीपी में वो डलेगा तो हम उसमें भी इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, यानी चेंज करेंगे। पुरानी मशीनों की जगह हम नई मशीनें लेके आएंगे, हमारे मज़दूर की स्किल में भी इजाफा होगा। इसके अलावा हमारी अप्रेंटिसशिप का मामला था जो यहाँ पे है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट हो जाएगा इसी जगह के ऊपर। तीसरा देखें, ये सामने मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, शॉप्स देखी हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम जो रेलवे कॉलोनीज़ हैं और रेलवे स्टेशंस हैं, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब को साफ़ सुथरा कर दिया है, हम उसी मॉडल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस कॉलोनियों को भी, और ये जो सामने बाज़ार लगा हुआ है, सेम वही मॉडल जो रेडी का मॉडल जो पंजाब गवर्नमेंट का है, वो मैंने इनको कह दिया है अपने भट्ट साहब को कि ये पूरे का पूरा साफ़ सुथरा एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत पूरे का पूरा ये बन जाएगा, जिससे यहाँ की इन्वायरमेंट में बेहतरी भी आएगी। मैं आखिर में नहीं, अब दोबारा बात वही शुरू करने लगा हूँ कि ये पाकिस्तान हम सब के लिए बड़ा अजीज़ है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से कोई सहाफ़ी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मज़दूर है, कोई ब्यूरोक्रेट है। और मैं तो कहूँगा, पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे, ये जो ड्यूल नेशनल हम अपने आप को कहते हैं और फिर मजदूरियाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं,
تو وہ اس کو میں ہاف کوک کہہ سکتا ہوں، پاکستانی ہاف کوک۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹیکس جو ہیں وہ پھر ہمارے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے، ٹھیک ہے جی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کہاں چلے جائیں گے جی، فلاں ملک چلے جائیں گے، فلاں ملک چلے جائیں گے۔ اس کو اس پاکستان سے اتنی محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بہترین سروسز یہاں دیں۔ اس کا آدھا دماغ اگر یہ ہوگا کہ آدھے پیسے میں نے باہر لے کے جانے ہیں اور آدھے پاکستان میں رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے لے جانے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہیں لے جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر جو بھی جس کیٹیگری میں بھی کوئی آتا ہے، جس کیٹیگری میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا، ہمیں اس کا اظہار کرنے کے لیے چاہیے کہ ہم پورا ہٹ کر، ان باتوں سے ہٹ کر چند گزارشات میں پھر کرنا چاہوں گا کہ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم نے سب نے کمر بستہ ہونا ہے۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے محنت کے نتیجے میں بہت ساری دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے۔ کل میں ایک سن رہا تھا کہ 70 ارب ڈالر کی کوئی فارنر بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پہ، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے کہا 70 ارب ڈالر کے منرلز جو ہیں وہ ہم صرف منرلز کی حد تک، اب پیٹرولیم کے ذخائر نکل رہے ہیں اور جس میں گیس بھی ہے، جس میں پیٹرول بھی ہے، اس طرح نکالنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری معدنیات پہ نظر ہے جی، فلاں کے ہمارے پورٹ میں نظر ہے۔ بھی گوادر پورٹ کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم ہے، گوادر پورٹ کسی کے باپ دادا کی نہیں ہے، گوادر پورٹ پاکستان کی ہے، جو 1958 میں ہم نے پیسے دے کے خریدی ہے عمان سے، ہم نے پیسہ دیا ہے۔ تو بات وہ کریں، یہ کہیں کہ پاکستان ہمارے باپ دادا کا ہے، یہ نہ کہ کوئی کہ جناب صاحب گندم میرے باپ دادا نے اگائی ہے، کوئی کہ معدنیات میرے باپ دادا نے اگائی ہے۔ یہ ان سے نکلیں۔ یہ جو پختون ہے، بہادر پختون، دلیر پختون، یہ وہ تھا جس نے مل کر، ہم سب نے مل کر، کشمیریوں نے مل کر کشمیر جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ہندوستان سے لیا تھا۔ اسی طریقے سے وہ بلوچ ہے جس نے بنیاد رکھی تھی پاکستان کی، پہلی اسمبلی تھی جس نے قرارداد پاس کی تھی۔ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر وہ لوگ آئے جو ہجرت کر کے اپنی ماؤں بہنوں، بہت ساری سروسز وہاں پہ چھوڑ کر، اپنی عزت، جان اور مال کی قربانی دے کر کراچی میں آ کے بسے۔ یہ پورا پاکستان ایک خوبصورت پاکستان ہے، لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے نا ٹرین کا، وہ اب خوشحال خان خٹک کو لے کر نکلے گا پشاور سے۔ وہ جو جعفر ایکسپریس کا میرا ڈرائیور ہے، جو بلان کا میرا ڈرائیور ہے، تو وہ اتنا دلیر ہے، وہ اتنا بہادر ہے۔ تو پاکستانی قوم جو ہے الحمدللہ ویسی ہے، وہ پاکستانی قوم میں سے ہیں۔ تو سونے پہ سہاگا جو پاکستانی فوج ہے، اس نے پھر ان کو بتایا نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں جا کر مارنے والی بات، پھر گھر میں جا کر بھی مارا، ان سرنگوں کے اندر بھی مارا جہاں پہ وہ چھپ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کا، ان مظلوم لوگوں کا، یہ بڑا میں ان انٹلیکچوئلز کے اوپر حیران ہوتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو یہ ان کے ایشوز ہیں، سر وہ دیکھیں نا ان کے ایشوز ہیں۔ ایشوز ایک اس پنجابی کو مارنے سے حل ہوگا جو اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کے لیے گیا تھا؟ کیا ان کا ایشو حل ہوگا کہ وہ جو ایئر ڈریسر تھا جس کا پنجاب سے تعلق تھا، کیا اس کا حل ہوگا کہ وہ جو کانکنی کے اندر وہ پختون یا پنجابی کام کر رہا تھا تو آپ نے اس کو مار دیا، جب روڈ بنا رہا تھا تو اس کو مار دیا، جب ان کے گھروں میں وہ پہنچتی ہیں ڈیڈ باڈیز تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس نظر سے اپنے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا پسماندگی کا، کوئی پسماندگی نہیں ہے، پیسے کی کھیل ہے، ڈالروں کی کھیل ہے۔ ڈالروں کے کھیل سے اس پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بار بار میں کہہ رہا ہوں کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ جو منرلز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی سے ملک جو ہے صحیح سمت پہ چل پڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا 6 مہینے میں، سال میں، 6 مہینے سال تو میں نے ریلوے کا سیٹ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی مقام پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑا پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے حکومت پاکستان محنت کر رہی ہے، وہ ہم 2 سال میں، میکسیمم 3 سال میں منزل پہ پہنچ جائیں گے، پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور اس پاکستان کے بدخواہوں کو انشاءاللہ تعالی
ہم عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے اور اپنی پوری پاکستانی قوم کے ساتھ وہ جس رنگ جس نسل جس برادری سے ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ لوگ وہ سیاستدان جو صرف اپنے اقتدار کی خاطر اغیار کے ساتھ مل کر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں گزارش نہیں کروں گا آپ سے، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کا انجام بھی انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہوگا. جو یہ دہشت گردی بھی ہے، آپ کہیں کسی کو IMF کو، ورلڈ بینک کو یا کسی کانگریس مین کو کہ جی آپ پاکستان کی مدد نہ کریں، پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائیں. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کی نیوکلر بہت ساری کمپنیوں کے اوپر لگائی گئی تھی پابندی تو کون خوش ہوا تھا؟ جعفر ایکسپریس پہ جب حملہ ہوا تو ہندوستان کا میڈیا چیخ کر جو کہہ رہا تھا، تو پاکستان کے اندر کون سی ایک پارٹی موجود تھی جس کے وہ جو شبدہ باز تھے، جو باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن الحمدللہ ان سب کا منہ بند کر دیا ہمارے اون کمانڈوز نے، ان شیروں نے، ان زرار کمپنی کے کمانڈوز نے، جنہوں نے ایک بھی سوئسائڈر کو پھٹنے نہیں دیا. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جن FC کے نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم اپنے ریلوے کے کانسٹیبل کو جو شہید ہوا، جو مکینک ہمارا شہید ہوا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ملک دشمنوں کے خلاف جاری اور ساری رہے گی. ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں، انہیں پاکستان میں اپنی سروسز دینا چاہیے، تو کیا حسن اور حسین بھی برٹش نیشنل ہیں؟ ان کو بھی یہ مشورہ ہے یا صرف مزدوروں کو مشورہ ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سرکمسٹانسز، کیا ہے؟ ایک آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ملک میں رہنے نہیں دینا، ایک ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دھکیلتے ہیں، اقتدار سے علیحدہ کرتے ہیں. آج 2017 میں اگر میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آپ کیا 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، دہشت گردی تھی، بے روزگاری تھی؟ کیا اس وقت سی پیک عروج پہ نہیں تھا؟ پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ تو جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں تو جان بچانے کے لیے ہجرت تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ ریلوے جو ہے وہ بلا حملہ جو ہے وہ چلا رہا ہے. اگر بات کریں ریلوے پولیس کی، سر ان کے پاس رسک الاؤنس نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا ایک شہید ہوا کانسٹیبل، اس کے بعد رسک الاؤنس کے پاس جو پنجاب گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ چیزیں دے رہی ہیں وہ نہیں دے رہی. اگر بات کر لیں ان کا دوسرا الاؤنس کمانڈو الاؤنس ہے تو وہ 300 روپے پر منتھ ہے. تو سر کیا ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ پنجاب پولیس کے برابر ان کی بھی فراہم کی جائے؟ میں نے پہلے کہا نا جی کہ IG ریلوے جو آئے ہمارے پاس، انہوں نے CTD اور باقی ڈپارٹمنٹ بھی، تو جب ان کی اپائنٹمنٹ میرے سے پہلے ہوئی، لیکن میں بڑی خوشی کا اظہار میں نے کیا. اور یہ ساری چیزیں ایک چیز یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ریلوے پولیس کی کرپشن اور ریلوے پولیس کی سرپرستی میں سمگلنگ اور ریلوے پولیس کی سرپرستی میں چوری، یہ بھی ہے نا ساتھ. ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو اس کے لیے 500 بندوں کی ریکروٹمنٹ ہو گئی، جس کے اوپر کسی نے کوئی سفارش نہیں کی. اس کے بعد 1000 بندوں کی ریکروٹمنٹ، اس کے بعد ان کا ایک جو گریڈ کا ایشو تھا اس کو ابھی بھی میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. وہ برابر کر دیا ہم نے، پنجاب پولیس کے برابر کر دیا. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے پیکج بن گیا. باقی سیفٹی کے جو میئرز لینے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ویپنز ہیں آپ کے پاس، جو آپ کی باقی لاجسٹک ہیں جس کے اندر سکینرز ہیں یا ڈیٹیکٹرز ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ایک پیکج بنا لیا گیا ہے جو لوڈ ہو گیا، اپلوڈ ہو گیا ہے اور ہم PSDP میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں دے کر پھر ان سے تقاضا کریں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر تو دیکھیں ان میں سے جو تو کانٹریکٹ بیس تھے نا، وہ تو میں نہیں وعدہ کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی. اور جو ریلوے کے پرماننٹ امپلائیز تھے وہ واپس آ جائیں گے. لیکن ہمارا جو فوکس تھا، دیکھیں وہ کمپنیز جو تھیں ان میں سے میں کسی کو نہیں جانتا، نہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی، نہ میرا کوئی ایسا کام ہے جس کی بنیاد کے اوپر. لیکن
उन कंपनियों के हवाले से किसी शख्स से पूछ लें, रेलवे के लोगों से पूछ लें, बाहर किसी जो नज़र रखने वाले लोग हैं उनसे पूछ लें। फिर जब मैंने आके उसकी कारकर्दगी, मैंने प्रेजेंटेशंस ली हैं, मैं ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके मुझे किसी ने कहा तो मैंने कर दिया। जो भी किया है मैंने खुद किया है, और उससे रेलवे को सिर्फ मैंने आपको कल बताया था 1.5 अरब रुपए का सैलरीज की मद में सालाना, लेकिन जो वहाँ पे करप्शन हुई है या नहीं हुई मुझे तो नहीं पता। उसके लिए हमने स्पेशल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को मैंने खुद फ़ोन किया और मैंने कहा सर इसका ऑडिट करें, अगर वो ऑडिट में साफ़ सुथरे निकलते हैं तो सलूट करेंगे, बहाल तो फिर भी नहीं होना क्योंकि हमने वो 1.5 अरब बचाया। अगर उसके अंदर से वो करप्शन निकलती है तो रिकवरी होगी, एक एक शख्स से रिकवरी होगी। अच्छा जी, अब्बासी साहब ये बता दें जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं 2022 से, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं अब्बासी साहब 22 से, उनके वाजबात क्लियर नहीं हो रहे, क्या इस माली साल में वो वाजबात क्लियर होंगे? दूसरा सर, फंड्स के हवाले से बता दें, जो वर्कशॉप में फंड्स की किल्लत है और मुलाजमीन की किल्लत है और मुलाजमीन कम हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश ये करूं, पहली बात तो ये है, आपने मेरे से कोई बात करनी तो मैं बाद में कर लूँगा, ज़रा मुझे ये काम कर लें। वो बेटी खड़ी है, आप पीछे हट जाना। अच्छा, इशू ये है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।